سورۃ البروج پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، صدق اللہ العظیم۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام سورۃ البروج اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ بروج موجود ہے، جس کی تفصیل ابھی آئے گی، اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ یہ پہلی صورت جو انشقاق ہے یہ اس کا ایک تکملہ ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ کفار کو آخرت میں جزا، یعنی ان کے اعمال جو برے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ان کو سزا دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں قیامت پر جو ہے نا وہ کچھ شواہد بیان کیے ہیں، پھر مسلمانوں کو جلانے والے ان کا جو ہے نا ایک واقعہ ذکر کیا اور ان پہ لعنت کا ذکر ہے، پھر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اخروی ڈراوا ہے اور بشارت ہے، اور پھر قرآن مجید کی فضیلت، اور اسی طریقے سے آخر میں قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا۔ تو والسماء ذات البروج، اچھا، اس سورہ مبارکہ کے جو نزول کا مقصد ہے وہ ایمان والوں کو تسلی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیفیں ایمان والوں پہ آئی ہیں، تم پہ ہی نہیں بلکہ پہلوں پہ بھی آئی ہیں، انہوں نے برداشت کی ہیں، تم بھی برداشت کرو، وہ بھی سرخرو رہے، تم بھی سرخرو رہو گے۔ اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس وقت جب کہ حالات بڑے شدید سخت تھے، اور اس میں ابتداء میں جو ہے نا ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، جو کہ مشرک بھی تھا اور بہت زیادہ ظالم تھا، اور اس وقت جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے ایک نجومی رکھا ہوتا تھا، ساحر، کاہن، اس سے جو ہے نا وہ باتیں وغیرہ پوچھتے اور اسی کے سے مشورہ لیتے، یعنی وہ ان کا ایک طرح کا مشیر ہوتا تھا۔ تو اس کا بھی ایک مشیر تھا، جب وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اس نے کہا جی آپ ایسے کریں، بادشاہ سے کہا کہ آپ کوئی نوجوان اور ذہین سا لڑکا تلاش کریں تاکہ میں اس کو یہ سارا اپنا کرتب اور گر سکھا دوں، اگر میں مر بھی جاؤں تو پھر آپ کا وہ مشیر بن جائے گا اور آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے تلاش کیا مختلف جگہوں پہ، تو جو صفات، جو نشانیاں، جو قابلیت اس نے بتائی تھی اس کے مطابق ایک لڑکا مل گیا جس کا نام تھا عبداللہ بن طامر۔ عبداللہ نام تھا، باپ کا نام طامر۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ میں یہ پورا واقعہ ہے۔ تو جب وہ لڑکا مل گیا تو کاہن سے ملا دیا اور اس کو وہاں قریب گھر بھی لے کے دے دیا کہ آپ یہاں رہیں اور اس کاہن کے پاس روزانہ آئیں اور پڑھ کے جائیں، اپنا علم حاصل کریں جو اس کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا روزانہ آتا اور یعنی اس کاہن کے پاس جو کرتب تھا وہ سیکھتا، لیکن آتے جاتے راستے میں نا اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا۔ یہ واقعہ تقریباً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا۔ تو اس وقت دنیا میں صحیح اور برحق مذہب عیسائیت تھا، تو راستے میں ایک راہب کا گرجا تھا عیسائی جو مذہبی پیشوا ہے، تو گزرتے آتے جاتے اس کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہونا شروع ہو گئی اس لڑکے کی، تو راہب کی باتوں سے یہ متاثر ہوا اور ایمان لے۔ اب گھر سے آتے ہوئے بھی یہ راہب کے پاس بیٹھ کے جائے، ادھر کاہن کے پاس لیٹ پہنچے وہ ڈانٹے، واپسی پہ بھی جو ہے نا وہ اس کے پاس بیٹھ کے جائے، گھر والے ڈانٹے، خیر بہرحال اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو ایک دن راستے میں ایک جگہ پہ ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، اور بڑے لوگ پریشان سے راستہ نہیں دے رہا تھا۔ تو اس لڑکے نے دیکھا تو یہ کہنے لگا ٹھہرو میں اس کو بھگاتا ہوں۔ یہ کہنے لگا یا اللہ اگر وہ راہب والا دین سچا ہے تو اس کو یہ راستے سے ہٹ جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا
کہ وہ شہر راستے سے ہٹ گیا اور لوگ جو ہے نا وہاں سے گزرنا شروع ہو گئے۔ اس بات کا جب پتہ چلا کچھ لوگوں کو، تو اس وقت اسی بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اندھا تھا، وہ آگے اس کے پاس، لڑکے کے پاس، کہنے لگا جی مجھے جو ہے نا آپ اگر ٹھیک کر دیں تو آپ کو جو ہے نا میں بادشاہ کے اور زیادہ قریب کر دوں گا۔ اس نے کہا یار مجھے قریب شریف کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پھر میری بات ماننی پڑے گی، آپ نے وہ جس دین کا میں کہوں گا وہ قبول کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میری آنکھیں مل جائیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ خیر بہرحال اس نے یہی دعا کی کہ یا اللہ اگر وہ راہب والا دین سچا ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا، اب یتیم ہو گئے، تو اتنے میں بادشاہ کو پتہ چل گیا، اور بادشاہ پہلے تو بڑا خوش ہوا کہ بھائی جو راہب سے اس نے بڑے کرتب سیکھنے تھے اس نے تو سیکھ لیے، تو استاد سے بھی آگے نکل گیا۔ جب اس کو بلایا، پوچھا اس سے، تو اس نے کہا جی میں نے تو راہب والے کرتب جو سیکھے ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو خیر اس نے ٹائم دیا، کہا آپ ٹھیک ہو جاؤ، لیکن نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ تو وہ اس راہب کو بھی شہید کروا دیا، اور اسی طرح جو وہ نابینا ٹھیک ہوا تو اس کو بھی قتل کروا دیا، وہ بھی شہید ہو گئے، دونوں موقع پر ختم کروا دیا۔ اور اس کو ٹائم دیا کہ آپ ذہین ہو، آپ باز آ جاؤ، لیکن جس کے دل میں ایمان چلا جائے پھر وہ سب کچھ اپنا لوٹا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا نہیں ایمان نہیں چھوڑ سکتا میں کسی بھی صورت میں۔ تو پھر کچھ لوگوں کو دے کے بھیجا کہ اس کو نا کسی پہاڑ سے نیچے گرا کے آ جاؤ، اگر یہاں اس کو ماریں گے نا تو لوگ دیکھ لیں گے اور پھر کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ اور لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جو پہاڑ کی طرف گرانے کے لیے گئے وہ خود گر گئے، یہ واپس آ گئے۔ دوبارہ اس کو بھیجا کچھ لوگوں کو دے کے بھائی اس کو سمندر پہ پھینک کے آؤ، دوبارہ بھی یہی ہوا، سمندر میں جو پھینکنے گئے تھے وہ خود سمندر برد اور یہ واپس۔ اب اس لڑکے نے کہا اس بادشاہ سے کہ مجھے آپ قتل نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں اللہ کے حکم سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے شہید کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور مجھے سامنے کھڑا کر کے کہ بسم برب حاذ الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام کا نام لے کر میں یہ تیر مارتا ہوں تو آپ میری طرف تیر پھینکیں گے میں شہید ہو جاؤں۔ اس لڑکے کا یہ تھا کہ بھائی موت تو وقت پہ آئے گی اگر لکھی ہوئی، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے بہت زیادہ، تو مجمع دیکھے گا تو کم از کم اسلام لے آئے گا، اسلام کی دعوت ہو جائے گی ان کو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب اس کو تیر مارا تو شہید ہو گیا۔ لیکن وہ موقع جب دیکھا لوگوں نے نا تو بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوں، اس پہ اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ان تین کو ختم کرنا چاہتا تھا، زیادہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو وگرنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تمہیں جو ہے نا وہ میں جلا دوں گا، بڑی دھمکیاں لگا۔ اس نے کہا جو مرضی کر لے اسلام نہیں چھوڑتا۔ پھر اس ظالم نے بڑی بڑی جو ہے نا وہ آگ کی بڑی بڑی کھائیاں بنائیں، خندقیں کھدوائیں زمین میں، اور ان کے اندر آگ جلائی گلیوں میں جگہ جگہ ہر طرف۔ اور پھر اس کے جو فوجی تھے ان کو حکم دیا کہ جو اسلام کا انکار کرے، جو مطلب ہے کہ اسلام سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، اور جو انکار کرے کہ میں نے باز نہیں آنا، اسلام پہ پکا رہے، تو اس کو آپ اس میں پھینک۔ چنانچہ ایسے ہی انہوں نے پھینکنا شروع کیا، اور بہت زیادہ لوگ بھی آئے ان کو دیکھنے کے لیے، خوشیاں منا رہے ہیں، فوجی ان کو پھینک رہے ہیں آگ کے اندر، بڑی تیز آگ ہے، لوگ جل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اور وہ ارد گرد بہت بڑا مجمع ہے، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو پھینک رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ بعض تفسیروں میں 20,000 لکھا ہے، بعض میں سے بھی زیادہ لکھا ہے، یعنی ہزاروں لوگوں کو شہید کروا دیا اس بادشاہ نے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آگ اتنی زیادہ بھڑک اٹھی کہ جو پھینکنے والے تھے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور بہت زیادہ اس کے فوجی بھی جل گئے، اور بالآخر اس کے بارے میں یہ بھاگا اور سمندر میں جا کے ڈوب گیا اور مر گیا، دفع ہو گیا۔ اور اس موقع پر جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ میں بڑا عجیب واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آئی نا تو اس نے بچہ یہاں لگایا ہوا تھا، تو جب اس کے بچے کو نا اٹھا کے ایسے پھینکنے لگے تو اس کی چیخیں نکل گئی، ماں ہے، ممتا ہے۔
تو بچے کو جب اس آگ میں ڈالا نا تو بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی. انہوں نے کہا امی آپ پریشان نہ ہوں، یہاں تو مزے ہی مزے آ جائیں. اس کو بھی پھینک دی اور وہ عورت بھی جل گئی، اس کا بچہ بھی جل گیا، سارے جل گئے. ایسا ہی واقعہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ فرعون کی ایک ملازمہ تھی مشاطہ، جو گھر میں کنگا وغیرہ کرتی تھی. وہ کنگا نیچے گر گیا، اس نے بسم اللہ پڑھ لی اور فرعون کی بیٹی نے باپ کو شکایت لگائی. اس کے 4 بچے تھے، ان چاروں کو ایک ایک کر کے اس نے ڈالا. جب چھوٹا بچہ یہاں ادھر ماں نے اٹھایا ہوا، جب اس کو یعنی کھینچ کے پھینکنے لگے تو وہ ماں چیخ اٹھی، لیکن بچے کو جب اس تیل میں ڈالا اس نے چہرہ نکال کے بولا کہ میری امی یعنی پریشان نہ ہو، یہاں تو یعنی آپ حق پر ہیں، یہاں تو مزے ہی مزے. اس کو بھی جلا دیا، بچوں سمیت جل گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو آپ علیہ السلام نے بڑے بہترین محلات دیکھے وہاں. تو پوچھا یہ کس کے محل نے؟ فرمایا وہ فرعون کی جو ملازمہ تھی اس کے اور اس کے بچوں کے محل یہ جنہوں نے جان دے دی لیکن اسلام نہیں چھوڑا. اسی طرح دنیا میں جو ہے نا بہت سارے ایسے واقعات جن میں بچوں نے کلام کیا. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے بھی کہتے بچے نے گواہی دی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی. یہ تو بڑی پکی بات ہے، یہ تو قرآن مجید میں. اسی طرح صحیح حدیث میں ہے جریج ایک ولی تھے اللہ پہلے زمانے میں. جریج ایک ولی گزرے، بہت بڑے ولی گزرے. تو وہ ایک دفعہ آپ نے نا عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی والدہ آئی نا تو اس نے کہا، آواز دی والدہ نے، بیٹے جریج میری بات سنو. تو انہوں نے سوچا یار میں ماں کی بات سنوں یا عبادت کروں، چلو میں عبادت کرتا ہوں اس کی پھر سنوں. ماں کی بات نہ سنی، ماں غصے میں آئی. اس نے کہا اللہ تجھے بدکارہ عورتوں کے منہ دکھائے، تو میری بات نہیں سنتا. تو ہوا یہ کہ ایک عورت تھی وہاں بدکارہ، اس کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا. تو اس نے تہمت لگا دی کہ بھئی یہ جریج ولی کا ہے، یہ جریج ولی کا ہے. اب جناب لوگ آئے، انہوں نے اس کو باہر نکالا، خوب مارا پیٹا. اس کا وہ جو گرجا بنا ہوا تھا اس وقت عبادت خانہ، اس کو بھی توڑ دیا، توڑ پھوڑ کے جناب ختم. اور اس نے کہا یار لوگ بتاؤ تو صحیح یار، ظالموں کیا وجہ، کیوں مار رہے ہو مجھے، پہلے بتاؤ تو صحیح. عوام کے وہ کہتے ہیں نا ہتھے اللہ تعالیٰ کسی کو چڑھائے ہی نا، وہ تو پوچھتے بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے. بندہ ختم ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وجہ کیا تھی. ہر کوئی دیکھا دیکھی آ رہا ہے، مار رہا ہے. وہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی. ان میں سے ہے کہ نا وغلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ جو عوام الناس ہے ان کے قہر اور غضب سے بھی بچا. عوام الناس کا قہر اور غضب بہت سخت ہوتا ہے، اس میں پھر حق نہ حق کو نہیں دیکھا جاتا. پھر جناب آخر میں بولے کہ جو ہے آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے. انہوں نے کہا یار اس کو لے کر آؤ، کون عورت ہے؟ جب وہ سامنے آئی تو اس نے کہا ہاں جی اس نے میرے ساتھ بدکاری کی اور یہ میرا بچہ. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے. اور اس بچے نے پھر جو ہے نا اعلان کیا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہ ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ بدکاری کی اور میں اس کی اولاد ہوں، میں اس کی نہیں. اور پھر جناب اس کی منتیں بھی، اس کا کہا جی آپ کو جو ہے وہ سونے چاندی کا اپنا یہ عبادت خانہ بنا کے دیتے. اس نے کہا یار میرا وہی بنا دو. تو وہ جریج ولی کے لیے بچہ بولا. تو اسی طرح یہاں اس موقع پر بھی جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے نا تو بچہ چھوٹا سا بولا، کہا اسبری یا امی لی فإنک علی الحق، کہ میری ماں صبر کر جا، آپ برحق ہیں، حق پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ کیا کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ آسمانوں اور ان چیزوں کے سامنے ہوا ہے، کہکشاؤں کے سامنے ہوگا ہے، یہ سب گواہ ہیں اس پہ، قیامت والے دن اللہ اس کا بدلہ دیں گے. فرمایا والسماء، قسم آسمان کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے. بروج یہ برج کی جمع ہے. برج کا معنی ہوتا ہے ظاہر. جس طرح قرآن مجید میں ہے نا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں ظاہراً آتے جاتی تھی باہر ازواج مطہرات، اب ایسے نہیں آنا جانا. تو تبرج کا معنی ہوتا ہے ظاہر، آنا جانا اور ظاہراً ہونا. تو اس سے مراد جو ہے نا وہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ ستارے ہیں، کیونکہ بالکل ظاہر ہیں، آنکھوں سے نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس سے مراد وہ سورج اور چاند کی منزلیں بھی ہیں کہ سورج سال میں پورا کرتا ہے، چاند جو ان کو 28 دنوں میں پورا کرتا ہے. اور
اسی سے جو ہے نا وہ برج ہے، برج کہتے ہیں نا بڑی بلند عمارت کو، جیسا خلیفہ برج، وہ بھی چونکہ بلند عمارت دور سے نظر آتی ہے، جس طرح کلاک ٹاور ہے نا بھائی مکہ مکرمہ میں جہاں سے بھی دیکھو کہیں سے بھی سامنے نظر آتا ہے، اسی طرح برج بڑی عمارت جو ہر جگہ طرف سے نظر آتی ہے۔ اسی لیے آسمان کے بارے میں کہا نا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یہ استشہاد ہے جی اس بات پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، جس نے تم کو گھیرا ہوا ہے، یا اسی طرح وہ بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کے کیمرے ہیں جن میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ جو دنیا میں ظلم ہوا ہے یہی کل قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ والیوم الموعود، اور قسم وعدہ کیے ہوئے دن کی، اس سے مراد قیامت کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ تو ظاہر ہے اس دن کا وعدہ کیا تو اس دن میں پھر جزا و سزا بھی ہو، جو ظالم ہے ان کو جو ان کے ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے، قسم گواہ کی اور اس کی جس کے خلاف جو مشہود علیہ ہے، یعنی اس کے خلاف گواہی دی گئی ہے، جس کے خلاف حاضری دی گئی ہے۔ تو شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ایک تو شاہد سے مراد کہتے ہیں جمعہ ہے، ہر بستی ہر جگہ پہ حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے نا وہ عرفہ کا دن ہے کہ حاجی میدان عرفات میں اس دن جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ کہ شاہد سے مراد وہ جو یعنی مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر وہاں دیکھ رہے تھے، اور مشہود سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ دنیا میں وہ شاہد تھے، مسلمان مشہود تھے، لیکن قیامت میں اس کا الٹ ہو جائے گا کہ شاہد جو ہے نا وہ ایمان والے ہوں گے اور مشہود وہ کفار ہوں گے، ان کو ان کے سامنے جو ہے نا وہ بدلہ دیا جائے گا۔ یہ استشہاد ہے اس بات پر کہ جس طرح دنیا میں ظالم مظلوم پہ ظلم کر کے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کے سامنے ظالم کو اس کا بدلہ دلائیں گے تاکہ مظلوم کا بھی دل ٹھنڈا ہو، خوش ہو۔ اس طرح نا علی الارائک ینظرون، اس سے پیچھے گزرا نا کہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے کفار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کے سامنے کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ علی الارائک ینظرون، یہ سورہ مطففین کی جو ہے نا وہ آیت نمبر 35۔ اور اسی طرح شاہد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے کہ یہ بھی قیامت والے دن گواہ ہوں گے، پہلی امتوں میں سے ظالموں کے خلاف، وہ پہلی امتیں جو ہے نا اس دن مشہود ہوں گی۔ اچھا، اب یہ قسمیں اٹھا کر ان کا استشہاد پیش کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں قتلا، مارے گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ اب خندقوں والے مارے گئے، یہ قتلا جو ہے نا یہ لعینہ کے معنی میں ہے۔ قتلا جو ہے نا یہ کس کے معنی میں جی؟ لعینہ کے معنی میں ہے کہ یعنی جو ظالم جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ کھائیاں بنا کر مسلمانوں اس میں آگ جلا کر مسلمانوں کو جلایا، اس وقت جو صحیح مذہب پر قائم تھے، فرمایا کہ وہ مارے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، آگ خوب ایندھن والی تھی، یعنی اس آگ کا جو ہے نا وہ ایندھن بہت زیادہ تھا، یعنی خوب لکڑیاں جمع کر کے انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو جلانے کے لیے بڑا انتظام کیا ہوا تھا۔ اذ ہم، جب وہ علیہ، اس آگ پر قعود، بیٹھے ہوئے تھے، کہ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہم، اور وہ، علی ما یفعلون، جو کر رہے ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو بڑے فخر سے دیکھ رہے تھے، اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہیں جلا رہے تھے، بڑی خوشی خوشی ان کو نعوذ باللہ دیکھ رہے تھے۔ اور فرمایا کہ وما نقموا، انہوں نے نہیں انتقام لیا، منہم، ان سے، کن سے؟ ایمان والوں سے، الا، مگر اس بات کا کہ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ، اللہ پر، العزیز، جو غالب ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ انہیں قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا تھا، بس اللہ کے نبی اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان پر ایمان لے آئے، ان کا یہی قصور تھا۔ کس اللہ پر ایمان لائے؟ الذی، وہ اللہ، لہو، جس کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، زمینوں کی، کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے،
پالن ہار ہے، جو ان کو بنانے والا ہے، اس رب پہ وہ ایمان لائے، بس ان کا قصور یہی تھا، اس وجہ سے ان کو مارا۔ تو فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر شہید حاضر ہے، گواہ ہے، یعنی جو کچھ ہوا اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جزا کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ضرور جزا دی جائے گی ظالموں کو۔ اب آگے اسی جزا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔